کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، سبحان اللہ، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، کیا بات، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ واہ، اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، نجف بھی، کوفہ بھی، یثرب بھی، کربلا بھی یہی، یہی حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بس آخری منوار پیش کر دوں کہ شراب حب علی سے ایاب روشن ہے، ایاب ہونے کے علی، شراب حب علی سے ایاب روشن ہے، دلوں میں نور بھرا ہے، دماغ روشن ہے، غم حسین میں سینوں کے داغ روشن ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، کیا بات ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے۔ دیکھیں بیعت تو رائے گا نہ جانے دیجئے گا، قیامت بھی کہتے ہیں، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے یہاں سب حسین، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ، جزاک، سبحان اللہ، سب حسین والے ہیں۔ کیا بات ہے، تو عزیزان گرامی، واہ یہی واہ فرش واہ، عزا کے ذریعے ہم کو دین سمجھنے کا موقع ملا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ پیغمبر اسلام کی 4 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ضمانت کس نے لی؟ اللہ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، ضمانت کس نے لی؟ اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی تلاوت کی ذمہ داری کوئی بندہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ جو خالق کلام ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس کا نفس پہلے پاک ہوگا وہی تو پاک و پاکیزہ بنائے گا، واہ واہ واہ، جس کا نفس خود ہی پاک نہ ہو وہ کیسے پاک و پاکیزہ بنائے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ معلم قرآن ہے، وہ استاد قرآن ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہم معلم بن جائیں، استاد بن جائیں۔ لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم کہیں جا کے استاد بنتے ہیں، معلم بنتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی اہل بیت اور عام بندوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم علم حاصل کر کے استاد بنتے ہیں، مگر جب اہل بیت علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو وہ علم حاصل کر کے استاد نہیں بنتے، وہ پیدا ہوتے ہیں استاد کہلاتے ہیں، وہ استاد قرآن ہوتے ہیں، وہ معلم قرآن ہوتے ہیں۔ اور سن لیجئے، ہم اور آپ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ ہمیں ریٹائر کر دیتی ہے، لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے جس رسول کو معلم قرآن بنایا ہے وہ کبھی ریٹائر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک کا معلم قرآن ہے، قیامت تک کا معلم قرآن ہے۔ یہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر ان کی جگہ پر کون آئے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کرسی پہ بیٹھتا ہو، روز اس کے پاس مریض آتے ہوں، تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر اگر کہیں پر چلا جائے یا اس کا کوئی جانشین بننا چاہے تو اگر کوئی کرسی پر کوئی شاعر آ کے بیٹھ جائے تو لوگ اس کے پاس جائیں گے دکھانے کے لیے؟ نہیں جائیں گے۔ شعر سننے کے لیے جو ہے وہ کون جائے گا؟
अदीदान गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद बल्कि हर एक यही कहेगा कि डॉक्टर की जगह पे डॉक्टर बैठे तब मरीज वहां पहुंचेंगे दिखाने के लिए। तवज्जो चाहता हूं। और उसके बाद फिर डॉक्टर के देखने का तरीका भी वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला डॉक्टर किसी और तरीके से देखा करता था और फिर दूसरा डॉक्टर किसी और तरीके से देखे। तो जानशीन बनने का हक उसी को है कि जो पहले वाले डॉक्टर की तरह अमल करता हो। क्या बात है। तो अदीदान गिरामी इसी तरह पैगंबर इस्लाम का भी जानशीन बनने का हक उसी को है कि जिस तरह पैगंबर इस्लाम कुरान की तिलावत किया करते थे, जिस तरह पैगंबर इस्लाम लोगों के नफ्सों को पाको पाकीज़ा बनाते थे, जिस तरह पैगंबर इस्लाम कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सिवाय मौलाए कायनात, बेशक बेशक बेशक। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे इतरत। अदीदान गिरामी, तो यही अहले बैत अलैहिस्सलाम है जो हमको बताएंगे कुरान मजीद की आयतों के बारे में, और वही समझा सकते हैं, वही मुअल्लिम कुरान है। पैगंबर इस्लाम ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से सफर का आगाज किया है, उनको मजबूर किया गया है, वरना कोई आम बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो अपने वतन को छोड़े। किसी मजबूरी के तहत इंसान अपने वतन को छोड़ता है। और फिर नवासे रसूल मदीने को कैसे छोड़ सकते थे, वहाँ पे नाना का मजाक भी मौजूद है। तो पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी क्या मतलब, अब पैगंबर इस्लाम के ये कहने की जरूरत क्या थी? और जिस जमाने में जिस वक्त तो आप ये कह रहे थे, उस वक्त तो कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानता था? पूरा अरब पहचानता था कि ये हुसैन नवासे रसूल है, ये हुसैन नवासे रसूल है। लेकिन अदीदान गिरामी, इसके बावजूद भी पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया, अय्युहन्नास फारिफूहु, ऐ लोगों पहचानो, मैं इसका नाना हूँ और ये मेरा नवासा है। क्यों? अब देखिए आप, पैगंबर इस्लाम के ऊपर वही का पहरा लगा हुआ है। हवा, पैगंबर इस्लाम वही बोलते हैं जो कुछ उन पर वही होती है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। तो अदीदान गिरामी, ये पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मैं इसका नाना हूँ और ये मेरा नवासा है। क्या कहना चाहते हैं? पैगंबर इस्लाम ये बताना चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में जो नबूवत और रिसालत को बचाने वाला मेरा नवासा है। नबूवत और रिसालत को बचाने वाला ये मेरा नवासा है। इसके अलावा कौन बचा सकता है? और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात जो बयान की गई, एहतमालात बयान किए गए हैं, वे तो मैंने पहला आपके सामने पेश किया। दूसरा एहतमाल ये भी है कि पैगंबर इस्लाम ने क्यों इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तवज्जो चाहता हूँ। नारे सलवात। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो तमाम अरब में या फिर हर ज़बान में एक मुहावरा बोला जाता है। वो ये है कि जब कोई इंसान किसी इंसान से अपने ताल्लुक़ का इजहार करना चाहता है तो वो यही कहता है, चाहे वो अपने ख़ानदान का हो, चाहे वो अपने ख़ानदान का ना हो। यानी जब कोई भी इंसान, देखें आप, अगर किसी इंसान से बेताल्लुकी का इजहार करना चाहता है, एक तो अपने ताल्लुक और अपने राबते का इजहार करना चाहता है, दूसरे जब अपनी बेताल्लुकी का इजहार करना चाहता है, तो जब बेताल्लुकी का इजहार करना चाहता है तो ये कहता है, न मैं इससे हूं न ये मुझसे है। चाहे एक खानदान के हों, चाहे आपस में रिश्तेदार हों, चाहे वो एक स्कूल में पढ़े हुए हों, चाहे वो एक मदरसे में पढ़े हुए हों, लेकिन जब कोई इंसान किसी इंसान के अमल की जिम्मेदारी नहीं लेता है
تو وہ یہ کہتا تو نظر آتا ہے نہ میں اس سے ہوں نہ یہ مجھ سے ہے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جب کوئی انسان کسی انسان سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے, یعنی اس کے کردار کی ضمانت لیتا ہے یا اس کے کردار پہ اپنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے, تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. توجہ چاہتا ہوں. چاہے ایک گاؤں کے ہو یا نہ ہو, چاہے ایک محلے کے ہو یا نہ ہو, تو عزیزان گرامی دو محاورہ بولا جاتا ہے. ایک یہ کہ جب بے تعلقی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے نہ یہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں. جب تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے. تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام یہ اعلان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی جیسا تعلق میرا حسین اور میرے درمیان ہے ایسا تعلق کسی اور صحابی اور مسلمان سے نہیں ہے. میرا رابطہ, میرا تعلق جو حسین اور میرے درمیان ہے وہ تعلق کسی صحابی اور مسلمان کے درمیان نہیں ہے. اسی لیے عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کی پوری حیات طیبہ کو پڑھ جائیے, کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ملتا یہ مجھ سے ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا. بس اس سے مختلف ایک صحابی کے بارے میں ایک فقرہ ملتا ہے, وہ بھی جو ایمان کے عظیم درجے پر فائز تھے. وہ کب؟ اس وقت تو پیغمبر اسلام نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا. وہ کون سا موقع تھا وہ سن لیجئے. جب جنگ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک طرف انصار کھود رہے تھے, ایک طرف مہاجرین کھود رہے تھے. جب کھودنے کا کام تمام ہو چکا تو پھر دونوں نے یہ دیکھا ہمارا پلہ ہلکا ہو رہا ہے, تو پھر انہوں نے تیسرے آدمی کو دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے عمل کو اگر ہم ملا لیں تو ہمارا عمل جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. تو دونوں نے کیا دیکھا, ایک تیسرا آدمی ہے کہ جس نے اتنا زیادہ عمل انجام دیا ہے کہ وہ ہمارے برابر بھی نہیں ہے. تو جب عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کام کا جائزہ لینے کے لیے, کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ جب انصار کی طرف گئے تو انصار کہنے لگے اے حضور صرف آپ ہمیں تنہا نہ شمار کیجئے گا, ہمارے عمل کا حساب صرف وہ ہمارے ہی حوالے سے نہیں کیجئے گا بلکہ یہ جو سلمان ہیں, توجہ چاہتا ہوں, یہ جو سلمان جنہوں نے اتنا کام کیا ہے یہ ہماری برادری سے ہیں, لہذا ان کے عمل کا حساب بھی ہمارے ساتھ کر لیا جائے. تو یہ انصار کہنے لگے. اب اس کے بعد پھر جب پیغمبر اسلام مہاجرین کی طرف گئے تو مہاجرین نے دیکھا ہمارا عمل کمزور پڑ رہا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سلمان ہماری برادری سے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, ان کا عمل بھی ہمارے ساتھ شمار کر لیجئے تاکہ ہمارے عمل میں وزن پیدا ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ سلمان نہ مکے کے رہنے والے نہ مدینے کے رہنے والے, ان کے عمل کا حساب نہ انصار میں لگایا جائے گا نہ مہاجرین کے ساتھ لگایا جائے گا. میں کہوں گا حضور پھر ان کے عمل کا حساب کہاں جوڑا جائے؟ پیغمبر نے فرمایا سلمان منا علی البیت, سلمان کے عمل کا حساب ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے تو پھر وہ صحابی کا عمل اتنا زیادہ ہے کہ اس کے عمل کا مقابلہ نہ انصار کر سکتے ہیں نہ مہاجرین کر سکتے ہیں. اب جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اب یہ سلمان فارسی نہ رہ کے سلمان محمدی کہلائے. عزیزو, پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو بہرحال دو ہی جملے ہوتے ہیں,
جب بے تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نہ یہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، اور جب تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اعلان کیا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ حسین سے میرا کتنا زیادہ قریب ترین رابطہ ہے، ایسا رابطہ ہے کہ امت میں کسی کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہے۔ یہ میں نے دوسرا احتمال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا آئیے چلیے، قرآن مجید کی روشنی میں، ارشادات انبیاء کی روشنی میں، کہ قرآن مجید میں بھی کہیں پر لفظ منی استعمال ہوا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، لفظ منی کہیں پر استعمال ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جملہ جناب ابراہیم کی زبان پر آیا تھا۔ جناب ابراہیم کی بہت سی دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم خدا کی بارگاہ میں یہ التماس کرتے ہیں، وَجْنِبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ وہ بت پرستی سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد کیوں ایسی التماس کی؟ اس لیے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں لہذا جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور جن لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا، اب جناب ابراہیم اپنی بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اے نبی خدا آپ کا تعلق کس سے ہے؟ تو آواز آتی ہے فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ لفظ منی تک میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی لفظ منی آیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو میرا اتباع کرے گا پس وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی جناب ابراہیم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بت پرستی کرے گا یا جن کو بتوں نے گمراہ کر دیا، میں پروردگار ان کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی اور بتوں نے جن کو گمراہ نہیں کیا اور انہوں نے میرا اتباع کیا تو وہ مجھ سے ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام نے کیوں اصحاب کے بارے میں یہ نہیں استعمال کیا؟ اصحاب کے بارے میں لفظ منی کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ پہلی ہی مرتبہ جناب ابراہیم یہ کہہ چکے ہیں لفظ منی انہیں کہا جائے گا جن کا تعلق بت پرستی سے نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو قرآن مجید میں پہلے آ چکا۔ واہ 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 واہ، منی ان کے لیے کہا جائے گا جن کا تعلق سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جن کا تعلق بت پرستی سے ہوگا ان کو لفظ منی کیسے کہا جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ عزیزان گرامی، تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ اس لیے پیغمبر اسلام نے اوروں کے بارے میں نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو باقی ہے، اب یہی پر آنے کے بعد اب برمحل میں آپ کے سامنے پیام آزمی کا ایک اور مسجد بس پہلا بند پیش کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہی پر آنے کے بعد دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ بے شک، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شعور دین و خدا ہے حسین کا صدقہ، توجہ چاہتا ہوں، شعور دین و خدا ہے حسین کا صدقہ، شکست ظلم و جفا ہے حسین کا صدقہ، شکست ظلم و جفا ہے حسین کا صدقہ، نظام ارض و سما ہے حسین کا صدقہ، نظام ارض و سما ہے حسین کا صدقہ، گدا گروں کو گلی ٹھیک بھی نہیں ملتی، نہ لے یہ نام تو پھر بھیک بھی نہیں ملتی۔
अदाकारों को भले भीख भी नहीं मिलती, न लेना तो फिर भीख भी नहीं मिलती। तो अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत का नाम है कि जिनकी इबादत, जिनकी शराफत और बेमिसाल है इनका तक़वा, इनका जोश और इनकी सखावत। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा कुरान मजीद पढ़ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा अल्लाह पढ़ रहा है, पैगंबर इस्लाम पढ़ रहे हैं। अजीजों, यही पैगंबर इस्लाम ने जिन्होंने इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें किसी और के बारे में नहीं है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी सखावत का अंदाजा आप लगाएं कि एक मर्तबा सहाबी रसूल उसामा नाम था, वो सहाबी रसूल वो बीमार हुए, अलील हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए गए। और जो चाहता हूँ तो उनका चेहरा गिरा हुआ था सहाबी रसूल का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ है सहाबी रसूल? तो फिर फरमाया कि मैं हुजूर कई हजार दिरहम का कर्जदार हूँ और मैं कहाँ से अदा करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा, मैं तुम्हारे कर्ज को अदा कर दूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल के कर्ज को अदा कर दिया। देखिए आप उनकी सखावत का अंदाजा। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं तो रास्ते में इब्न मुती एक कुआं खोद रहे थे। पहुंचो चाहता कुआं खोद रहे थे तो इब्न मुती ने देखा कि मौला सफर पे जा रहे हैं। पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो आपने बताया। तो इब्न मुती ने मशवरा दिया कि आका आप सफर को तर्क कर दीजिए। लेकिन इमाम ने फरमाया कि नहीं, मैं सफर को कैसे तर्क कर सकता हूँ, मैं अपने नाना के वादे को निभाने जा रहा हूँ। तो फिर इब्न मुती ने कहा कि आप जा रहे हैं, लेकिन मैं जो कुआं खोद रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कुएं से जो पानी निकले वो मीठा पानी निकले। तो इमाम ने फरमाया, वो जो कुछ पानी थोड़ा बहुत निकला है वो मुझे दे दो। आपने थोड़ा सा पानी पिया और कुएं के अंदर कुल्ली कर दी, वो पानी मीठा हो गया। वाह 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 वाह, ये नवासे रसूल है, कोई मामूली सा बात नहीं। ये ये शायर हुसैन अलैहिस्सलाम। अजीजों, मदीने से जब आप निकले, आपको तो मजबूर किया गया। मैंने पहले भी आपके सामने पेश किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजबूर किया गया। वरना कौन है जो अपने वतन की मिट्टी को छोड़ कर जाए, और वो भी मदीना, जहाँ पे नाना का मज़ार है, जहाँ पे नाना का रज़ा है। अजीजों, कल तो मैंने आपके सामने पेश किया था, अब वो सब बातें दोहराने का मौका नहीं है। बस इतना ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि जब मुआविया इस दुनिया से चला गया तो उसका रूसिया बेटा यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा और हुकूमत में आते ही नूर से बैअत का मुतालबा करने लगा। लेकिन याद रखिए, नूर कभी तारीकी की, ज़ुल्मत की बैअत नहीं करता, बेशक इल्म कभी जहल की बैअत नहीं करता। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ला जुबाय मिस्र, यानी मुझ ऐसा इंसान यजीद ऐसों की बैअत नहीं कर सकता। आज भी जो हुसैनी हैं वो कभी भी यजीदियों की बैअत नहीं कर सकता। बेशक जो सच्चा किरदार रखते हैं, जो बेहतरीन किरदार रखते हैं। अजीब, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने के अंदर गरीबों की मदद करते थे,
یہ کب پتہ چلا؟ یہ تاریخ میں موجود ہے، آپ 14 ستارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہو اس سے پہلے میں نے پڑھا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مجلس ہے تاکہ ایک ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے، اور اندازہ کریں کہ جب آپ شہید ہو چکے تھے اور آپ کے بدن پہ تیر لگے ہوئے تھے، جب جناب سید الساجدین اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا تھا، تو بنی اسد کے لوگوں نے مولا کے لاشے کو دیکھ کر یہ کہا تھا، یہ پوچھا تھا بلکہ اے مولا آپ ہمیں یہ بتائیے، ہم کو یہ پتا ہے یہ تیر کا نشان ہے، یہ بازو سے تیر کا نشان ہے، تیر کا نشان ہے، لیکن یہ جو مولا حسین کی پشت سیاہ ہے یہ کیوں سیاہ ہے؟ تو پھر سید الساجدین نے فرمایا تھا تم لوگ نہیں معلوم ہے میرے بابا مدینے میں اپنی پشت پہ غلے کی بوریاں لے کر جایا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں سیاہ ہو گئی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کتنے بڑے رحم دل اور ہمدرد انسان کا نام ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ جو لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ہمدرد ہو وہی عاشور کے دن اپنے پانی کا مطالبہ کرے، مگر ظالموں نے پانی نہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام لو عزادارو، جب مدینے میں آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ظالموں نے آپ کو مدینے میں چین سے رہنے نہیں دیا، بلکہ آپ جب دربار سے آئے تو اپنی بہن زینب سے کہا اے بہن زینب سامان سفر تیار کرو، روانگی کا وقت قریب آ گیا، ظالم ہمیں چین سے مدینے میں نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ عزادارو، قندیلیں لگا دی گئیں، مدینے کی گلیاں سجا دی گئیں، پہرے بٹھا دیے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب زہرا کو پتا چلا کہ یہ قافلہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایک ایک بیوی سے گلے مل کے ہزاروں قطار رونے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ایک ایک بیوی سمجھاتی ہے بیٹی تم بیمار ہو، سفر کیسے برداشت کرو گی؟ بیابان صحرا کشمری کا سفر ہے، تم کیسے سفر کی سختیاں برداشت کرو گی؟ لیکن عزادارو، جناب زہرا نہیں مانتی۔ میں کہوں گا زہرا کیسے مان جائیں؟ اس قافلے کے جانے کے بعد جناب عباس کہاں ملیں گے؟ بھیا علی اکبر کہاں ملیں گے؟ علی اصغر جیسا بھیا کہاں ملے گا؟ اور امام حسین علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ علیکم اللہ عزادارو، السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اے بیٹی زہرا، اگر حالات اچھے رہے تو میں تمہیں علی اکبر کے ذریعے بلا لوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزادارو، مولا کہ غم میں آنسو بہائے، شہزادی فاطمہ کو فرصہ دے۔ امام حسین بیٹی زہرا، جب حالات اچھے ہوں گے میں تمہیں علی اکبر کے ذریعے بلا لوں گا، مگر آئے عزادارو کربلا علی اکبر سینے کو بنسی کا اٹھا کے چلے گئے۔ زہرا مدینے میں انتظار کرتی رہی، میرا بھیا مجھے لینے آئے گا، علی اکبر واپس ام البنین اپنے لال کو سمجھا رہی ہیں، اے میرے لال عباس، تم کو معلوم ہے تم دعائے علی ہو، تم تمنائے علی ہو، تم اپنے بابا کی نشانی ہو، تمہارے بابا عرب میں بہت مشہور شجاع ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہتی ہیں پیغمبر اسلام کی لہر سے آئی
ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھو، ایک ہاتھ پیغمبر اسلام کے مزار پہ رکھو، جب تک تم زندہ ہو میرا لال حسین، اس پہ کوئی ہاتھ نہ آنے پائے۔ عزادارو مولا عباس نے اے مادر گرامی، جب تک ان بازوؤں میں طاقت ہے میرے مولا حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اے عزادارو کربلا میں مولا عباس دونوں بازو کٹا کے شہید ہو گئے، حسین تنہا پکارے اے بھیا عباس، حسین کو دیکھو زخموں پہ زخم اٹھائے۔ ہماریاں لگا دی گئی، عزادارو ام کلثوم آگے بڑھی، جناب علی اکبر نے سہارا دے کر ام کلثوم کو سوار کرا دیا، جناب فضہ آگے بڑھی، جناب فضہ کو سوار کرا دیا، جناب آگے بڑھی، جناب رباب کو سوار کرا دیا، یعنی اہل حرم آگے بڑھے اور سوار ہوتے گئے۔ مگر اے عزادارو مدینے کی خواتین نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک نقاب پوش معظمہ اٹھی، اب جیسے ہی اٹھی امام حسین علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، جناب عباس نے بازو تھاما، علی اکبر نے نیچے سے سہارا دیا، قاسم آگے بڑھے، جناب زینب کر دیا۔ میں کہوں گا اے مولا عباس، اے جناب علی اکبر، اے مولا قاسم، آپ مدینے سے بڑے اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے کے چلے آئے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد ظالم آگے بڑھے، جناب زینب کے ساتھ چادریں چھین لے، بازوؤں میں رتن باندھ دی، حکم اللہ کیسے میں بیان کروں۔ جناب زینب اونٹ کی لمبی پشت پہ سوار ہونا چاہتی ہے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، فرات کو رک کیا، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بیٹا اکبر، اے بیٹا قاسم، اے بھیا حسین، ہم کو سوار کرا دو، اب تو زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما،